بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے اللہ کے معبود برحق ہونے کی نشانیوں میں سے، اللہ کے اللہ ہونے کی نشانیوں میں سے خلق السماواتی، خلق پیدا کرنا، السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وفی کل شیء له آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں اس بات کی نشانی ہے ہر چیز کے خالق و مالک ایک ہی ہے۔ ایک بدو کہتے ہیں ان البعرۃ لتدل علی البعیر وان المخلوقات لتدل علی الخالق۔ اونٹ کی جو منگنی ہے وہ اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے یہاں سے اونٹ گزرا ہے، اور کائنات میں جتنی مخلوق بستی ہے یہ ساری مخلوق خالق کی خالقیت کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ ومن آیاتہ، اس اللہ ہی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، خزانہ دینے والا صرف ایک اللہ ہونے کے دلائل میں سے ایک اہم ترین دلیل یہ ہے خلق السماوات والارض، آسمانوں کو پیدا کرنا، زمین کو پیدا کرنا، واختلاف السنتکم والوانکم، واختلاف اور الگ الگ ہونا، السنتکم تمہاری زبانوں میں، والوانکم تمہارے رنگوں میں۔ دنیا میں یا لسانیت کی بنیاد پر یا رنگ کی بنیاد پر آج بھی عصبیت پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جن کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں وہاں پر بھی سیاہ فام اور سفید فام کے درمیان شدید قسم کی لڑائیاں ہیں۔ اس وقت دنیا میں جمہوریت کی بابا امریکہ ہے، وہاں پر بھی کالوں اور سفید لوگوں کے درمیان بہت بڑی عداوت، بہت بڑی دشمنی صرف رنگ کی بنیاد پر ہے، اور زبان کی بنیاد پر، ایک رنگ کی بنیاد پر اور ایک لسانیت کی بنیاد پر۔ لسانیت کی بنیاد پہ ہمارے یہاں میں ایک بہت بڑی خرابی دیکھنے کو ملتی ہے، لوگ دوسری زبان بولنے والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اسی خرابی کو، اسی فتنے کو آپ علیہ السلام دفنا کر گئے ہیں۔ ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا لیس لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کی عزت و آبرو، ایک دوسرے کی جان تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اس جگہ بلد حرام کی حرمت ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی، نہ کسی عربی بولنے والے کو کسی عجمی
کوئی برتری حاصل نہیں ہے، نہ دوسری زبان بولنے والے کو عربی زبان بولنے والے کے اوپر کوئی فضیلت، کوئی فوقیت، کوئی برتری حاصل ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی جماعت ہے، اسی پہلی جماعت میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام حاصل تھا جو دیگر صحابہ کرام کو حاصل نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے قرآن مجید نے فتح مبین سے تعبیر کیا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ فتح مبین کے دن نبی علیہ السلام حبشہ کا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو رنگت میں کالا تھا، عربی نہیں تھا، عجمی تھا، اور رنگت میں کالا کلوٹا بلال، اسے پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں، ارحنا یا بلال، بلال ہمیں آرام پہنچا دو۔ اور یہی بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 16 ہجری کو بیت المقدس کو آزاد کرانے کے بعد اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے بلال سے ہی مطالبہ کیا تھا، بلال خانہ اللہ فتح کرتے وقت پیارے پیغمبر کی سنت یہ رہی ہے، افتتاحی اذان بلال دے گا تو قبلہ اول کا بھی افتتاحی اذان بلال ہی دے گا۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ جو روم کے رہنے والے تھے، سیدنا سلمان فارسی جو فارس کے رہنے والے تھے، غزوہ احزاب ہے، غزوہ خندق ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام جناب سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایڈوائس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے ہیں۔ نبی علیہ السلام خدائی کے کام انصار و مہاجرین کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ انصاری یہ دعوے کرتے ہیں، سیدنا سلمان انصاریوں میں سے ہیں، کیونکہ پیارے پیغمبر کی ہجرت سے پہلے سلمان مدینہ منورہ میں مقیم تھے، اور مہاجرین کا دعویٰ یہ تھا جناب سلمان مہاجرین میں سے ہیں، کیونکہ وہ اصل یثرب کے رہنے والے نہیں ہیں۔ لڑائی ہو گئی، اختلاف ہوا، کوئی سلمان کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، کوئی اپنی طرف بلا رہے ہیں، کیونکہ سلمان ہی اس اسٹریٹجی کے خالق تھے جنہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، اور عرب اس سے پہلے ایسی وار اسٹریٹجی سے متعارف نہیں تھے۔ اسی لیے جب ابو سفیان کی قیادت میں اتحادی افواج خندق کے کنارے پر پہنچے، کہنے لگے انہا مکیدۃ ما کانت العرب تکیدها، یہ ایک ایسی جنگی وار اسٹریٹجی ہے، جنگی حکمت عملی ہے، عرب اس جنگی حکمت عملی سے واقف نہیں تھے۔ تو اس لیے سب یہ سمجھتے تھے سلمان اگر ہمارے حصے میں رہے یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اختلاف آپ علیہ السلام دیکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، سلمان منا اہل البیت، سلمان منا اہل البیت۔ اسی لیے جناب سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اعزازی طور پر اہل بیت رسول اللہ میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزازی بنیاد پہ جناب سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیت میں شامل کر دیا۔ اگر دیکھا جائے سلمان فارسی باندھ تھے، فارسی بولنے والے تھے، لیکن اسلام نے ان تمام فرقوں کو مٹا دیا، اور سورۃ الحجرات میں اللہ رب العالمین اس کی حکمت بیان کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ہم نے تمہیں مختلف گاٹیوں میں، مختلف قبیلوں اور برادریوں میں صرف اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تمہاری شناخت، تاکہ تمہاری آئیڈینٹی باقی رہے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ،
لیکن فضیلت کے اعتبار سے، مقام و مرتبہ کے اعتبار سے اللہ کے ہاں وہی انسان مقام رکھتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور رسول اللہ بھی فرماتے ہیں اب رنگوں کی بنیاد پر کسی کو برتری حاصل نہیں ہوگی، برادری کی بنیاد پر کسی کو برتری حاصل نہیں ہوگی، علاقوں کی بنیاد پر کسی کو برتری حاصل نہیں ہوگی۔ برتری حاصل ہوگی تو تقویٰ کی بنیاد پر ہوگی، اور جس تقویٰ کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کا روزہ فرض قرار دیا ہے۔ واختلاف السنتکم والوانکم، واختلاف اور الگ ہونا السنتکم تمہاری زبانوں میں، والوانکم تمہارے رنگوں میں، ان فی ذالک، پھر اللہ فرماتے ہیں بے شک ان باتوں میں، لآیات، یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، للعالمین، جاننے والوں کے لیے۔ ہمارے دین میں علم حاصل کرنا پہلے درجے پر ہے، عمل کی باری بعد میں ہے، علم کی باری پہلے ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کی عبادت سے پہلے اللہ کے بارے میں جانکاری، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے العلم قبل القول والعمل فرماتے ہیں علم زبانی عبادت اور جوارح کے ساتھ جو عمل ہے اس سے پہلے علم کی باری ہے، علم مقدم ہے تمام چیزوں پر۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک، بے شک ان معنویات میں، لآیات، یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، للعالمین، جاننے والوں کے لیے۔ اسی لیے علم وہ ہے جس میں قال اللہ قال الرسول ہے، باقی جس کو ہم علم سے تعبیر کرتے ہیں وہ حقیقت میں علم نہیں ہے، وہ مہارت ہے، سکلز ہے، اس کی حیثیت ایک مہارت کی ہے، ایک فن کی ہے، علم نہیں ہے۔ اسی لیے جس کو ہم سب سے زیادہ، جن کو ہم تعلیم یافتہ مہذب اقوام سے تعبیر کرتے ہیں، ان میں آج کے دور کے اندر بھی یہ جہالت پائی جاتی ہے۔ رنگوں کی بنیاد پہ ان کی لڑائیاں، زبانوں کی بنیاد پہ ان کے اندر لڑائیاں، علاقائیت کی بنیاد پہ ان کے اندر لڑائیاں، اور اسلام کی عالمگیر مذہب ہونے کی دلیل یہ ہے اسلام رنگ و نسل، زبان، شکل و صورت کی تفریق کے بغیر اسلام ہر انسان کو اس کا حق دینے کا نام اسلام ہے۔ اسی کو اقبال نے غالباً ان الفاظ میں تعبیر کیا ہے، بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں ضم ہو جا، نہ افغانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔